افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 78 اور 79 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ پکڑے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو، اور اگر پہنچے تمہیں کچھ بھلائی تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر تمہیں پہنچے کچھ برائی تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے۔ آپ کہہ دیجئے یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ سو کیا حال ہے ان لوگوں کا کہ ہرگز نہیں بڑھتے کہ سمجھیں کسی بات کو۔ جو پہنچے آپ کو کوئی بھلائی سو اللہ کی طرف سے ہے، اور جو پہنچے آپ کو کوئی برائی سو وہ آپ کے نفس کی طرف سے ہے، اور ہم نے آپ کو بھیجا ہے پیغام پہنچانے والا لوگوں کی طرف، اور اللہ کافی ہے بطور گواہ کے۔ آیت مبارکہ کا ربط پچھلی آیات کے ساتھ بھی ہے، اور کفار کے ایک قول کو بھی اس میں ذکر کیا گیا کہ جب اہل ایمان کو کوئی فتح اور نصرت مل جاتی تو پھر یہ منافقین اور مشرکین یہ کہتے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور جب انہیں کوئی تکلیف پہنچ جاتی، اور تکلیف سے مراد غزوات میں آدمیوں کا، صحابہ اکرام کا شہید ہو جانا، نقصان ہو جانا، تو اس پر یہ کہتے تھے کہ یہ مسلمانوں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ بدنظمی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انہیں اس بات کا جواب دیا گیا، اور اس بات کی بھی وضاحت کر دی گئی کہ جو کچھ اچھائی یا برائی، خیر اور شر جو انسان کی زندگی میں آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اس میں مسلمانوں کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدابیر کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو آیت کا پہلا حصہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، آیت کے اس حصے کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ایک ربط کے طور پر کہ جہاں اہل ایمان یہ کہتے تھے کہ ہمیں دنیا میں کچھ حصہ دیا جائے، اور جہاد اور قتال میں چونکہ موت کا امکان بھی ہوتا ہے، اس لیے انہیں یہ کہا گیا تھا کہ دنیا کا متاع قلیل ہے، دنیا کا فائدہ قلیل ہے، اور آخرت کا فائدہ اور آخرت کی نعمتیں کثیر اور ابدی اور دائمی ہیں، اس طرف ان کی وہ توجہ دلائی گئی تھی۔ اس آیت میں یہ کہا گیا کہ رہی یہ بات کہ موت
موت تو تمہیں بہرحال آئے گی، چاہے تم کہیں پر بھی ہو، اونچے اور مضبوط قلعوں میں کیوں نہ اپنے آپ کو بند کر لو، موت بہرحال تمہیں آنے والی ہے۔ لہٰذا تمہیں اپنی نظر آخرت کی طرف رکھنی چاہیے۔ اور قرآن مجید نے اس بات کو مختلف انداز میں فرمایا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس سے پہلے بھی جتنوں کو ہم نے پیدا کیا ان کو بھی ہم نے موت کا ذائقہ چکھایا، تو ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر کفار کی یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی، مال غنیمت انہیں مل گیا، تو یہ کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ کہتے کہ اس میں بد نظمی کی بات ہے، نعوذ باللہ۔ آپ سے فرمایا گیا آپ کہہ دیجئے قل کل من عند اللہ، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی خیر اور شر سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ انسان کو جو بھی نعمت ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اس کے اوپر جو شر آتا ہے، جو تکلیف آتی ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ یہ لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر، اور وہ بندے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اپنی نعمتیں جو عطا فرماتا ہے وہ ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ ان پر اپنے فضل کی وجہ سے انہیں وہ نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ انسان اس کا استحقاق نہیں رکھتا، بلکہ اللہ اپنے فضل سے وہ ان کو عطا کرتا ہے۔ اب اگر مسلمان ہے، خواہ وہ کتنی ہی عبادت کرے، اس سے وہ اللہ کی نعمتوں کا مستحق نہیں بنتا، اس لیے کہ عبادت کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے مل رہی ہے، اور پھر اللہ نے جو نعمتیں دیں وہ تو لامحدود ہیں، بے شمار ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکو گے، اور انسان جو عبادت کرتا ہے وہ تو محدود ہے، تو محدود عبادت سے لامحدود اور بے شمار نعمتیں کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ تو اللہ کے فضل سے حاصل ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور پھر خصوصی طور پر یہ بات بھی مد نظر ہو کہ انسان چاہے کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، وہ جو عبادت کرتا ہے وہ اللہ کی احکم الحاکمین رب العالمین کی شایع نشان تو ہوتی نہیں، وہ اپنے عابد ہونے کے لحاظ سے اس کی عبادت کرتا ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ وہ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل کے علاوہ کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کیا آپ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کا فضل نہ ہو۔ اگلے حصے میں فرمایا وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، یعنی جو اچھائی نعمت اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف سے کی، اور فرمایا تمہیں جو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے، تمہارے برے اعمال کی وجہ سے۔ اب فرمایا کہ انسان کے لیے خیر اور شر کی تخلیق اگرچہ اللہ کی طرف سے ہے اور وہ پہنچتا بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن اس کے خود اپنے اعمال بد ہوتے ہیں۔ اب اگر انسان کافر ہے تو اس کو اس کے برے اعمال کے بدلے میں جو مصیبت رنج اور تکالیف پہنچ رہی ہیں وہ اس کے اعمال بد کی سزا دنیا میں ابتدائی طور پر ہے، اور آخرت میں اس کو دائمی عذاب ہوگا۔ اور اگر مسلمان ہے، ایمان والا ہے اور اعمال بد ہیں اس کے، تو فرمایا یہ بھی اللہ کی طرف سے اس کو تنبیہ ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف سے لوٹ آئے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، اللہ تمہارے بعض گناہوں پر تنبیہ کرتا ہے، تمہیں تکالیف کا مزہ چکھاتا ہے تاکہ تم اس کی طرف رجوع کرنے والے ہو جاؤ۔ تو اہل ایمان کو جو تکالیف پہنچتی ہیں وہ تنبیہ کے طور پر ہوتی ہیں، اور ان کے اعمال بد کا کفارہ اسی دنیا کے اندر ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب کوئی مصیبت ایسی نہیں جو کسی مسلمان کو پہنچے مگر وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، یہاں تک کہ کانٹا بھی جو اس کے پاؤں میں چبھتا ہے
وہ بھی اس کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کو کوئی ہلکی یا سخت مصیبت پیش آتی ہے تو وہ اس کے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے، اور بہت سے گناہوں کو اللہ رب العزت ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں تک پیغام پہنچانے والا بنایا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی اس قسم کی باتوں سے دل میں رنجیدہ خاطر ہوا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ان کے اعمال کے آپ ذمہ دار نہیں، آپ کا کام ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اب جو یہ اعمال کر رہے ہیں وہ ان پر اللہ گواہ ہے، اور اس کے مطابق اللہ ان کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ اور ساتھ ہی اس میں یہ فرمایا کہ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ساری انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا، صرف اس دور کے اور عرب کے لوگوں کے لیے نہیں۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی آفاقیت اور عالمگیریت واضح ہوتی ہے، اور یہ فرمایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دور کے لیے نبی ہیں، چاہے وہ لوگ گزر چکے یا قیامت تک جو پیدا ہونے والے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی رسول ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔